إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. معزز حاضرین جمعہ اور محترم سامعین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور سارے جہان کا رب ہے، اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر جو عظیم خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس کے بارے میں آپ کے بیچ میں پچھلے جمعہ میں نے بات رکھی تھی. ایک نہایت ہی اہم چیز جس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عظیم خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، وہ آپ کے سامنے بیان نہیں ہو پایا. مس پرنٹ کی وجہ سے وہ لفظ سامنے نہیں آیا اور میں نے آپ کے سامنے اس کو ذکر نہیں، لیکن وہ چیز بہت اہم ہے. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے خون اور مال کی حرمت کا تذکرہ فرمایا، تو اس کے ساتھ ساتھ مسلمان کی عزت کی حرمت کا بھی تذکرہ فرمایا. فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ، اکثر حدیثوں میں یہی لفظ ملتا ہے. تو عزت، مسلمان کی عزت بھی بہت ہی محترم ہے. مسلمان کی عزت کیا چیز ہے؟ عزت کیا چیز ہے؟ ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ عزت کو سمجھ سکتے ہیں. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یضمن لی ما بین لحییہ و رجلیہ اضمن لہ الجنہ. جو شخص مجھے دو چیز کی ضمانت دے دے، ما بین لحییہ، زبان کی، و ما بین رجلیہ، اور شرمگاہ کی، جو شخص ان دونوں چیزوں کی ضمانت دے دے کہ ان دونوں چیزوں کی حفاظت کرے گا، وہ ان دونوں چیز کا ناجائز استعمال نہیں کرے گا، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اگر یہ دو چیز وہ بچا لے گیا تو جنت اسے مل جائے گی. گارنٹی ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان کی عزت کا تعلق ان دونوں چیزوں سے ہے. شرمگاہ کے ذریعے سے بھی
مسلمان کی عزت تار تار ہوتی ہے اور زبان کے ذریعے سے بھی مسلمان کی عزت تار تار ہوتی ہے۔ انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کرے تو یہ بھی عزت کی پامالی ہے، اور مسلمان اپنی زبان کھولے کسی کی عزت کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہوئے تو یہ بھی مسلمان کی عزت کی پامالی۔ عزت کا مطلب دو چیز، انسان کا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اگر وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرے گا تو عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ ایک عزت کا دائرہ تو یہ ہے، اور عام طور پر عزت کی بات ہم آپ کرتے ہیں تو ذہن و دماغ میں شرمگاہ کی بات آتی ہے، اس کے لیے خاص لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ شرمگاہ جو کہ عزت ہے اس کے لیے خاص لفظ کا استعمال کیا گیا ہے شریعت میں، فرج یا فروج۔ قرآن میں آپ جگہ جگہ آپ پا سکتے ہیں والذین هم لفروجهم حافظون، کہ مومن یا مسلمان کون ہے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، غلط جگہ میں شرمگاہ کا استعمال نہ کرے، غلط اور اجنبی کے سامنے شرمگاہ کو پردے میں رکھے۔ جس کے لیے جائز ہے وہی شرمگاہ پہ نظر رکھ سکتا ہے یا اس پہ ہاتھ لگا سکتا ہے، کچھ بھی کہہ لیں آپ، تو حفاظت کرنا شرمگاہ کی یہ بہت ہی اہم اور ضروری چیز ہے۔ بلکہ اسلام نے اس کے تعلق سے جتنے اقدامات کیے ہیں وہ تفصیل طلب موضوع ہے کہ انسان مسلمان کی شرمگاہ محفوظ رہے، مرد ہو عورت ہو، اس کے لیے اسلام نے بہت ساری تعلیمات دی ہیں، بہت ساری تعلیمات دی ہیں۔ مثال کے طور پر اسلام یہ کہتا ہے کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو بستر الگ کر دو، بستر الگ کر دو۔ بھائی بہن ہے ابھی 10 سال کا ہے لیکن اب دونوں ایک ساتھ میں لیٹ نہیں سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام شرمگاہ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، عزت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ ایک ساتھ سونے میں عزت کی پامالی کا خطرہ ہے۔ 10 سال کی عمر میں وہ بھی بھائی بہن، بچے بھی ماں باپ کے ساتھ چپک کر کے 10 سال کے بعد نہ سوئیں۔ ماں باپ، آپ سوچ سکتے ہیں غلط خیالات ذہن و دماغ میں دور دور تک نہیں آتے۔ ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، سب کے ساتھ بستر الگ ہو جانا چاہیے۔ یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام نے عزت کی حفاظت کے لیے کیا کیا تعلیم دی ہوگی۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ زنا، اسلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو عزت چلی جائے گی، بلکہ زنا تک پہنچانے والے سارے کام کے اوپر اسلام نے بریک لگا دیے، یہ عزت کی حفاظت کی خاطر کہ مسلمان کی عزت نہایت قیمتی دولت ہے، لہذا اسے محفوظ رکھا جائے، محفوظ کیا جائے۔ تو صرف زنا کو اسلام نے حرام نہیں کہا یا اس کے خلاف بات نہیں کی، بلکہ زنا تک پہنچانے والے تمام راستے کو اسلام نے بند کر دیا۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا ولا تزنو، یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، بلکہ جب اللہ رب العالمین نے منع کرنا چاہا تو کہا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ آپ حدیث اٹھا کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا اسلام کہتا ہے کہ زنا حقیقت میں شرمگاہ سے انجام پذیر ہوتا ہے، لیکن اس کی شروعات آنکھ سے ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ نگاہ نیچی رکھو، مردوں کو بھی کہا جا رہا ہے نگاہ نیچی رکھو، عورتوں کو بھی کہا جا رہا ہے نگاہ نیچی رکھو۔ اور پھر نگاہ کے بعد دوسرا اسٹیپ بات چیت،
اسلام نے اجنبی مرد عورت کا بات چیت کرنا بھی حرام قرار دیا بغیر ضرورت کے، اور ضرورت پڑنے پہ اگر عورت بات بھی کرے تو لوچ نہ رکھے اپنی بات میں کہ کہیں سے بھی کسی کے دل میں کچھ خیال آ جائے۔ تنہائی میں خطرہ ہے کہ دل میں کچھ پیدا ہو، اسلام نے حرام قرار دے دیا۔ تنہائی اختیار نہ کریں، اجنبی مرد اور عورت اکیلے نہ رہیں کہیں پر بھی۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف شرمگاہ سے زنا صادر نہیں ہوتا، آنکھ کا بھی زنا ہے، ہاتھ کا بھی زنا ہے، پیر کا بھی زنا ہے۔ شرمگاہ کے ذریعے سے تو وہ انجام تک پہنچ جاتا ہے۔ تو عزت جس کو ہم شرمگاہ سے جوڑتے ہیں، اس کی اسلام نے حفاظت کرنے کے لیے بہت ساری تعلیمات دی ہیں اور بہت سارے اقدامات کیے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو دوسرا حصہ ہے کہ زبان کی گارنٹی دو، آپ جب تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے تو زبان کے بارے میں بھی اسلام نے بہت ساری بات کہی ہے اور اس کو جائز دائرے میں رکھنے کی تلقین کی ہے۔ تو دوسرے کے اوپر آپ زبان نہ کھولیں، دوسرے کی عزت کو پامال نہ کریں، یہ ہے مسلمان کی عزت۔ تو پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں مسلمانوں کی 3 چیزیں، بعض حدیث میں 4 لفظ کا بھی ذکر ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا تدری ای یوم ھذا، کیا تم لوگ نہیں جانتے یہ کون سا دن ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور دن کا نام بتائیں گے جو ہمارے درمیان مشہور ہے، وہ نہیں کوئی اور دن۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے، زیادہ اچھا جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن کا نام لیا، الیس بیوم النحر، کیا یہ یوم النحر نہیں ہے، قربانی کا دن نہیں ہے؟ کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ تو یہ جو خطبہ میں آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں، یہ یوم النحر کا خطبہ ہے، اور جو پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا تھا وہ حجۃ الوداع کا خطبہ تھا، لیکن اس میں بھی عزت کے لفظ کا تذکرہ بعض حدیثوں میں موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کے دن میں بھی اس طریقے کی بات کہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہر کون سا ہے؟ خود ہی جواب دیتے ہوئے کہا الیست بالبلدۃ الحرام، کیا یہ محترم شہر مکہ نہیں ہے جہاں پہ ہم لوگ ہیں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن دماءکم واموالکم واعراضکم وابشارکم، 4 لفظ کا استعمال کیا۔ یقیناً تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں اور تمہاری کھالیں جسم کی، مسلمانوں کی، علیکم حرام، مسلمانوں تم سب کے لیے محترم ہیں۔ ایک دوسرے کی ان چیزوں کا خیال رکھنا، خون کا، مال کا، عزت کا اور کھال کا، کسی دوسرے مسلمان کو اس معاملے میں نقصان مت پہنچا۔ یہ کتنے محترم ہیں؟ کحرمت یومکم ھذا، جس طریقے سے یہ دن محترم ہے، فی شہرکم ھذا، یہ شہر مکہ محترم ہے، فی یہ مہینہ ذوالحجہ محترم ہے، فی بلدکم ھذا، یہ شہر مکہ محترم ہے، اسی طریقے سے یہ بھی محترم ہے۔ الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا اللہ کا پیغام تم تک؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آپ نے پہنچا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ پھر آگے کہا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں موجود ہیں ان تک میری ان باتوں کو پہنچا دیں، جو دور میں ہیں میرے پاس موجود نہیں ہیں، غائب کو پہنچا دیں۔ فإنہ رب مبلغ یبلغہ لمن ہوا اعلم، اس لیے کہ بہت سارے لوگ جو بات پہنچائیں گے، جن تک پہنچائیں گے، وہ میری ان باتوں کی زیادہ حفاظت کریں گے اور زیادہ یاد رکھیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں الفاظ اس طریقے سے آئے ہیں کہ فإن اللہ حرم علیکم دماءکم واموالکم واعراضکم الا بحق، کہ مسلمانوں تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزتیں
یہ سب کے سب اللہ نے محترم قرار دے دیا ہے تم پر. ہاں اگر کہیں پہ حق تلفی ہوگی تو اس کے بدلے میں اس کے اوپر کارروائی کی جائے گی. خون کے بدلے میں خون، مال کے بدلے میں مال. اب آگے آپ غور کریں کہ اسلام عزت کی حفاظت کتنا ضروری سمجھتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کے ساتھ ایک بہت ہی خطرناک حادثہ رونما ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی، ہم سب کی ماں ہیں، ان کے اوپر الزام تراشی کی گئی. ایک غزوہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے تھے، اس کو غزوہ مریسی کہتے ہیں. تو مدینہ کے کچھ ہی دور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ پڑاؤ ڈالا تھا، اور وہاں پہ جب روانہ ہونے لگے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے ہار کی تلاش میں گئی ہوئی تھی، اور جو لوگ ہودج کو اٹھاتے تھے ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں کہ نہیں ہیں. انہوں نے اپنا ہودج اٹھایا اور چل دیے، پالکی جس کو ہم آپ کہتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب پلٹ کر کے آتی ہیں تو دیکھتے ہیں یہاں تو سب قافلہ جا چکا ہے، کوئی ہے ہی نہیں. وہ سمجھ جاتی ہیں کہ وہ سمجھ نہیں پائیں گے. ایک تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دبلی پتلی تھی، ہلکی پھلکی تھی، زیادہ وزن نہیں تھا. تو اپنی جگہ بیٹھ جاتی ہیں کہ وہ لوگ جب مجھے نہیں پائیں گے تو واپس آئیں گے اور ہم کو لے جائیں گے. حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جب قافلہ روانہ ہو کر کے چلا جائے تو یہ بعد میں پوری چھان بین کر لے، علاقے میں دیکھ لے کوئی چیز گری تو نہیں ہے، کوئی چیز چھوٹی تو نہیں ہے، اس کے بعد آخر میں آئے. تو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ جب وہ پلٹ کر کے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی ہے. پردے کی آیت اترنے سے پہلے، نازل ہونے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا، وہ پہچان جاتے ہیں. تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو بڑی بات ہو گئی کہ حضرت عائشہ چھوٹ گئی. پھر انہوں نے اپنے اونٹ پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بٹھایا کہ آپ اس میں بیٹھ جائیے، اور خود نکیل پکڑ کر کے چل دیے. زیادہ دور تھا نہیں، قافلہ سے جا ملی. جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے اونٹ پہ سوار ہو کر کے آ رہی تھی تو منافقوں کو لگا کہ یہ موقع بڑا اہم ہے، اس کا فائدہ اٹھایا جائے. چنانچہ ان لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر الزام لگا دیا اور کہا کہ یہ لوگ جان بوجھ کر کے پیچھے رہے ہیں، معاملہ گڑبڑ ہے. کچھ مسلمان بھی جھانسے میں آ گئے، اور اس کے بعد یہ بات پھیلنے لگی اور اس کا چرچا ہونے لگا. 1 مہینہ تک، جب تک کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیت نہ نازل کر دی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات نہ کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی برا حال تھا جب ان کو معلوم. تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات میں قرآن کی آیت اتار دی اور کہا کہ یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پاک ہیں. ہم جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ اسلام عزت کی حفاظت کس طریقے سے کرتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جو ایک الزام لگایا گیا، اس الزام کا چرچا کرنا معاشرے میں، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں فحش قرار دیا اور کہا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. کہ جو لوگ چاہتے ہیں، یعنی منافقین، کہ مومنوں کے درمیان فحش چیز پھیل جائے. فحش چیز پھیلنے سے مطلب کیا ہے کہ بدکاری کا چرچا. تو اس چرچے کو بھی اللہ رب العالمین نے فحش سے تعبیر کیا اور کہا کہ جو لوگ ایسا چاہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سخت عذاب. تو اسلام عزت کی حفاظت اس طریقے سے کرتا ہے کہ عزت محفوظ رہے. اور اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے جو الزام کسی کے اوپر لگا دیا جائے، سیدھے سادے لوگ، شریف لوگ جو بالکل پاک و صاف ہیں،
تو ایسے لوگوں کو جو کہ الزام تراشی کریں ان کے لیے سخت بات کہی، کہا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں لعنت کے یہ حقدار ہیں۔ اور جو لوگ کسی پاک شریف زادی کے اوپر الزام تراشی کریں تو پھر ایسے لوگ اگر گواہ پیش نہ کر سکے 4 گواہ تو اسلام نے اس کے لیے 80 کوڑے کی سزا بھی دی اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ صرف عزت کی حفاظت کی خاطر یہ سب اسلام نے کیا ہے، عزت محفوظ رہے۔ اب دونوں طرف سے ذمہ داری ہے، انسان کی اپنی طرف سے بھی اور غیر کی طرف سے بھی۔ اپنی طرف سے کیا ذمہ داری ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی عزت کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سب چلتا رہتا ہے۔ وہ بھی بہت بڑے مجرم ہوتے ہیں کہ جو اپنی عزت کی حفاظت نہیں کرنا چاہتے، آسانی سے اپنی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر لیتے ہیں۔ اپنی عزت کی حفاظت نہ کرنا یہ بھی مسلمانوں کی عزت کی پامالی ہے۔ کیسے معلوم ہے آپ کو؟ سب سے پہلے تو اپنی عزت کو اس نے خراب کیا، جو اپنی عزت کی حفاظت نہ کرے۔ دوسری بات، اپنے رشتہ داروں کی عزت کو بھی اس نے خراب کیا، ان کے نام کو بھی اس نے ڈبویا، اس میں جتنے بھی رشتہ دار کو آپ جوڑ لیں۔ اور اگر کہیں وہ زنا کا شکار ہوتا ہے اور اولاد حمل ٹھہر جاتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس بچے کی عزت کو بھی اس نے پامال کیا۔ شرمگاہ کی جو حفاظت نہ کرے، اس کی تعلق سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ شرمگاہ کی حفاظت کرنا یہ نہایت ضروری چیز ہے۔ ایک پہلو یہ ہے عزت کا کہ انسان مسلمان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اس کو کبھی بھی ہلکے میں نہ لے کہ انسان سے گناہ ہوتا ہے تو چلتا رہتا، نہیں، آپ اس کی حفاظت کیجئے، ورنہ آپ بھی مجرم ہیں کہ آپ بہت سارے لوگوں کی عزت کو پامال کر رہے ہیں۔ اور اگر کسی سے کچھ غلطی ہوتی ہے، کسی بھی، اب یہ صرف زنا کی بات نہیں ہے، اب اس سے آپ ہٹ جائیے، اس کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اسلام میں اعراض، شرمگاہ کے لیے لفظ استعمال ہوا فروج یا فرج، لیکن جب ایک انسان کی کوئی بھی برائی اس کو بیان کرنا، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے، وہ صرف شرمگاہ سے تعلق نہیں رکھتی وہ برائی، تو اس کو اسلام نے کیا کہا ہے؟ اعراض۔ تو کسی بھی قسم کی برائی کسی کے اندر ہو تو اس میں اپنی زبان کھولنے سے پہلے آپ کو سترک ہونا ضروری ہے کہ کیا آپ کسی کے بارے میں زبان کھول رہے ہیں تو آپ جائز دائرے میں زبان کھول رہے ہیں۔ اگر آپ جائز دائرے سے باہر ہٹ کر کے زبان کھول رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے یہاں آپ بڑے مجرم قرار دے دیے جائیں گے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیب کو ٹٹولیں، ڈھونڈیں، یا معلوم ہو جائے تو اس کی غیبت کریں۔ اسلام نے اس تعلق سے بھی سخت بات کہی ہے، ویل، خرابی ہے۔ اور آپ جب اٹھا کر کے دیکھیں گے قرآن کی آیت تو اس میں کہا گیا کہ ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو۔ کیوں؟ ہر انسان گنہگار ہے، کل بنی آدم خطا، ہر انسان گناہگار ہے۔ تو جب جاسوسی کرو گے تو کسی کا گناہ تو سامنے آ ہی جائے گا تمہارے سامنے، تو جاسوسی مت کرو۔ ایک تو اسلام نے یہ تلقین کی، جاسوسی مت کرو۔ آگے کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین کہ اگر کسی کی کوئی برائی معلوم ہو جائے تو غیبت مت کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت مت کرو۔ غیبت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، تمہارے اپنے بھائی کا تذکرہ اس طریقے سے کرنا کہ اگر اسے پتہ چلے تو اسے برا لگے۔ کوئی بھی بات، غیبت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ایک آدمی اگر قدرتی طور پر ناٹا ہے تو اس کے بارے میں کہنا کیا ہے؟ وہ نٹوا، یہ بھی غیبت ہے۔ کوئی قدرتی طور پہ کالا ہے تو یہ کہہ دینا کہ کلوا، یہ بھی غیبت ہے، کہ اس کو سن کر کے تکلیف ہوگی کہ میں ناٹا ہوں، میں کالا ہوں، اس کو خوشی نہیں ہوگی۔ تو کسی بھی شخص کی کسی بھی ایسی بات کو کہ وہ سن کر کے خوش نہ ہو، اسے ناپسند لگے، اس کا تذکرہ کرنا یہ غیبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہی کہہ دیا تھا کہ وہ ناٹی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا معلوم؟ کہ تم نے جو یہ بات کہی ہے یہ بات اتنی گندی ہے، یہ بات، یہ غیبت ہے، یہ بات اتنی گندی ہے کہ اگر اس کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سارا پانی میلا ہو جائے. آپ سوچ سکتے ہیں ہم لوگ کیا کیا بیان کرتے تھے. صرف اتنا ہی کہا تھا کہ وہ ناٹی، تو ناٹی کہہ دینا یہ اتنی گندی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اے عائشہ اگر یہ بات سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سارا پانی گندا ہو جائے. تب آپ سوچ لیجئے کہ کسی کی برائی پیٹ پیچھے کرنا، ہاں جائز اگر اس کی شکل کہیں موجود ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کچھ شکلیں ہیں جو جائز ہیں جہاں پہ آپ کسی کی برائی کا تذکرہ کر سکتے ہیں. تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی بھی زبان کھولیں تو پھر آپ سوچ سمجھ کر کے کھولیں کہ آپ جائز دائرے میں کھول رہے ہیں کہ نہیں کھول رہے ہیں. اسی طریقے سے کسی کے بارے میں جتنی بات سچی ہے اتنی بات آپ بیان کریں، اس کے آگے نہ بیان کریں، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، ناپ تول کریں. تو غیبت اسلام نے اس کے اوپر بھی بریک لگائی ہے اور کہا ہے کہ یہ نہ کرنا. کیوں؟ اس سے کسی کی عزت خراب ہو. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب مجھے معراج ہوا، غیبت کرنے والے کی سزا کے بارے میں، جب مجھے معراج ہوا تو میں ایک قوم کے پاس سے گزرا تو کیا دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو ناخن، تانبے کے ناخن سے چھیل رہے ہیں. میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزت کے ساتھ کھیلتے تھے، غیبت کرتے تھے، چغلی کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 باتیں، اربع فی امتی، 4 باتیں میری امت کی من امر الجاہلیہ، جاہلیت کی باتیں ہیں لیکن وہ چھوڑیں گے نہیں، میری امت اس میں مبتلا رہے گی. وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ الفخر بالاحساب، باپ دادا کے کارناموں پہ فخر کرنا، ارے ہمارے باپ دادا، ہمارا خاندان ایسا ہے ویسا ہے. والطعن فی الانساب، دوسرے کے نسب پہ طعن و تشنیع کرنا، تو فلاں خاندان کا، تو یہ ذات کا، تو ایسا، تو ویسا وغیرہ، تیرا باپ ایسا، تیری ماں ایسی، دوسرے کی نسب پہ طعن و تشنیع کرنا. اسی طریقے سے ستاروں کے ذریعے سے پانی طلب کرنا، اور والنیاحہ، مرنے والے پہ نوحہ کرنا، رونا دھونا. تو اس میں کسی کے نسب کے اوپر طعن و تشنیع کرنا یہ چیز بھی شامل کی گئی، یعنی کسی کی عزت کی پامالی ہے یہاں، کہ کسی کے خاندان کے اوپر آپ انگلی اٹھائیں، برا بلا گئے. اور آخری بات کہہ دیتا ہوں، وقت بھی ختم ہونے پہ ہے. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کا دفاع کرے، من حمی مؤمنا من منافق، کسی منافق سے، اور تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعث اللہ ملکا یحمی لحمہ یوم القیامہ من النار، کہ اللہ ایسے شخص کی مدد کے لیے فرشتہ بھیج دے گا جو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے اس کے گوشت کو بچائے گا. لیکن اگر آپ کسی مسلمان کے اوپر الزام تراشی کریں، الزام کا مطلب سمجھتے ہیں، کسی نے کچھ کرا نہیں پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں، اور غیبت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ کیا تو آپ خامخواہ اس کو بیان کرتے پھر رہے ہیں بغیر جائز دائرے میں. تو اگر کسی شخص نے کسی کے اوپر الزام تراشی کی اس کا عیب اجاگر کرنے کے لیے، اس کو بدنام کرنے کے لیے، تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین پل صراط پہ روک کر کے رکھے گا جب تک کہ اس کی سزا پوری نہ ہو جائے. تو دیکھیے معاشرے میں اس تعلق سے بڑی لاپرواہی برتی جاتی ہے. ہم آپ اس میں اصل میں ہم اس کو ہلکے میں لیتے ہیں. کسی کا خون بہانے میں تو دکھتا ہے، کسی کا مال لینے میں تو دکھتا ہے، لیکن کسی کی عزت خراب کرنے میں ہم لوگ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس میں بھی سنجیدگی کی ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو. اپنی عزت کی بھی حفاظت، دوسرے کی عزت کی بھی حفاظت، یہ بھی بہت ہی ضروری چیز ہے. اور اسی سے مسلم معاشرہ پاک معاشرہ ہوگا اور اس میں اچھے کام ہوں گے انشاءاللہ.
تو عزت کی حفاظت، مسلمان کی عزت کی حفاظت کے لیے دو باتیں میں نے بتائی ہیں خلاصہ کلام۔ ایک، انسان خود اپنے شرمگاہ کی پوری طرح حفاظت کرے، اس میں لاپرواہی نہ برتے، اس کو ہلکے میں ہرگز نہ لے، ورنہ وہ اپنی عزت کو تو تار تار کرے گا، اپنے رشتہ دار اور ملنے والوں کی عزت بھی مٹی میں ملائے گا۔ اور دوسری طرف انسان کے اندر اگر کوئی بھی برائی پائی جائے تو اس کی حفاظت کیا جائے، نہ کہ اس کو بدنام کرے۔ اس میں بھی ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ہم بدنام نہ کریں، اس کو نہ اچھالیں، جہاں تک ہو سکے اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ تو یہ عزت کی حفاظت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کی مناسبت سے، جس کا تذکرہ چھوٹ گیا تھا، آج تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو مسلمانوں کی عزت کی حفاظت کی توفیق عنایت فرمائے۔ Mm-hmm.